اچھا، اب ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یوں عرض کروں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں عبادتوں کو سیکیور کرنا ہے، روزے کو بھی سیکیور کرنا ہے، نماز کو بھی سیکیور کرنا ہے۔ اب جب روزے اور نماز دونوں کو سیکیور کرنا ہے تو مثال کے طور پر میں فرض کرتے ہیں کہ بھائی 4:50 پہ وقت ہے، 1 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں صبح صادق کا، تو 4:50 پر میرا روزہ شروع ہو چکا ہونا چاہیے، اور جب میں نماز پڑھوں تو ڈیفینیٹلی صبح صادق ہو چکی ہونی چاہیے۔ تو سیکیور کرنے کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ بھائی 4:50 پر صبح صادق کا وقت، ایک کام کرتے ہیں یار 4:45 پہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، تاکہ یہ طے ہو جائے بھائی ان کے اس فرض کر لیں سمجھنے میں کوئی مسٹیک ہوئی، اندازے میں کوئی غلطی ہوئی تو 50 کی جگہ 49 ہوگا، 48 ہوگا، اس سے زیادہ فرق تو نہیں ہوگا۔ تو میں 45 پہ جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ جب ایکچول صبح صادق کا وقت آئے تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ صحیح صحیح۔ تو روزے کو بچانے کے لیے مجھے صبح صادق کو 2 منٹ پہلے فرض کرنا پڑے گا، 3 منٹ پہلے فرض کرنا پڑے گا، لیکن یہی والی بات جب نماز میں آئے گی تو نماز کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اگر 5:50 ہے مثال کے طور پر، تو مجھے 2-3 منٹ بعد میں نماز پڑھنی ہے، 5 منٹ بعد میں نماز پڑھنی ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ جب میں نے نماز پڑھی تو صبح صادق ہو چکی تھی۔ تو اب اگر فرض کریں میں 5 منٹ کی جو ہے وہ ایک بفر رکھتا ہوں کہ بھئی روزہ 5 منٹ پہلے بند کروں گا اور نماز جو ہے وہ 5 منٹ بعد شروع کروں گا، تو جو وقت تھا، اصل وقت تھا درمیان میں، اس سے خود بخود 5 منٹ پہلے ادھر روزہ میں نے بند کیا اور 5 منٹ ادھر میں نے جو ہے وہ نماز شروع کی، تو خود بخود 10 منٹ کا فرق ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے، اللہ کے رسول نے، ائمہ طاہرین نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا، ٹائم ٹیبل میرا اور آپ کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے جناب علی کہ آپ جو ہے وہ صبح صادق تک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اب آپ کہتے ہیں یار یہ میری کیسے سمجھ میں آئے، میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں روشنیوں کے شہر میں رہتا ہوں، تو پھر جواب یہ کہ ٹھیک ہے، آپ کسی قابل اعتماد شخص کے سمجھانے پر اور اس کے کہنے پر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کی بات مان لیں۔ اب مثال کے طور پر فرض کر لیں آپ میرے پاس آتے ہیں کہ روحانی صاحب ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ ٹائم بتائیں کہ میں کب تک سحری کھاؤں اور کب تک جناب علی جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھوں۔ اب 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ میں اسٹرونامسٹ ہوں، میں جانتا ہوں ان معاملات کو سمجھتا ہوں، اور ٹھیک ہے نہیں ہوں میں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں صبح صادق کو سمجھوں، پھر میں اس سسٹم کو سمجھوں، پھر آج کے دور میں اس روشنیوں کے سسٹم میں بتاؤں کہ بھائی صبح صادق کتنے بجے ہو رہی۔ لیکن جب مجھے اطمینان، فرض کر لیں میری ذاتیت تک اطمینان ہو بھی گیا کہ صبح صادق ہو گئی ہے، لیکن اگر میرے کہنے پر 10 آدمی یا 100 آدمی یا 1000 آدمی روزہ بند کر رہے ہیں اور میرے کہنے پر 1000 آدمی روزہ کھول رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں دیکھو یار میں ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں۔ فرض کر لیں میں نتیجے پہنچا کہ 5:50 ہے صبح صادق کا وقت، لیکن بھائی تم اگر میری بات مان کر روزہ بند کرنا ہے 4:45 سے بند کر دینا، 4:45 تک تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یقیناً صبح صادق نہیں ہوئی ہوگی۔ اور دیکھو جب نماز پڑھنے کی بات کرنا تو 4:55 سے پہلے مت پڑھنا، اسے کہ 4:55 پر ہی گارنٹی ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہوگی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر میری بات ماننی ہے بھائی تو میں 4:55 سے پہلے نماز کی ذمہ داری نہیں لے رہا اور 4:45 کے بعد روزے کی ذمہ داری نہیں لے رہا، تو میں خود بخود 2 الگ ٹائم بتاتا ہوں کہ 4:45 پہ روزہ بند کرو، 4:55 پہ، سوری 5:55 پہ، ٹھیک ہے اب جو بھی 5:45 پہ جائے وہ روزہ بند کرو اور 5:55 پہ فجر کی نماز پڑھو۔ فرض کریں آپ کسی دوسرے فرد کے پاس جاتے ہیں، وہ اور زیادہ حساس ہے اس معاملے میں کہ بھائی میں پھنس جاؤں گا، وہ کہتے ہیں 10 منٹ پہلے روزہ بند کرو، اگر مجھ سے پوچھتے ہو 10 منٹ پہلے کی ذمہ داری۔ تو مثلا فرض کریں وہ بھی 5:50 پر ہی پہنچا تھا، لیکن وہ کہے گا بھائی 5:40 سے بعد کھانا مت کھانا اگر میری بات ماننی ہے تو، اور نماز جو ہے وہ 6 بجے سے پہلے مت پڑھنا۔ اب ممکن ہے آپ کو 20 منٹ کا ٹائم بفر نظر آئے، اور کوئی فرض کر لیں جناب علی کہ اتنا کانفیڈنٹ ہے، اتنا کانفیڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے 5:50 کنفرم ہے، 5:50 تک جو ہے صبح صادق نہیں ہوئی، 5:50 پہ ہو جائے گی، تو آپ جو ہے وہ 5:49 تک کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 5:51 میں نماز پڑھ لو، آپ کو صرف 2 منٹ کا ڈیفرنس نظر آئے گا اگر آپ کو اعتماد ہو جائے۔ اعتماد ہو جائے۔ تو اصل مسئلہ آپ میری یا ایکس وائی زی کسی ادارے کی، کسی مولانا کی، کسی فرض کرنے فرد کی آپ بات ماننے کے پابند نہیں ہے، کیونکہ جواب آپ کے روزے کا آپ کو دینا ہے۔ تو آپ اگر مثال کے طور پر کسی فرد پر اطمینان کر رہے ہیں تو بہرحال آپ آنکھ بند کر کے اطمینان نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں صاحب ٹائم ٹیبل چھپ گیا، میں نے دیکھ لیا، نہیں ایسے نہیں چلتا۔ آپ جب جان کی باری آتی ہے
تو آپ آنکھ بند کر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہر ڈاکٹر نے دکان کھول کے رکھی، لیکن آپ جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں اس سے دوائی لی جا سکتی ہے میری جان بچانے کے لیے، میری بیماری کو دور کرنے کے لیے، میری صحت کے لیے. تو آپ اس معاملے میں بھی صرف آنکھ بند کر کے ٹائم ٹیبل پر آپ کو مثلا کسی ٹیلی ویژن چینل پر اطمینان آ رہا ہے، اچھی بات ہے، نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ اطمینان کیوں آ رہا ہے؟ اس کی اسکرین دیکھ کر آ رہا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ بھئی فلاں چینل جو ہے وہ جب یہ بات کرتا ہے ٹائم ٹیبل روزے کے حوالے سے تو ایکچولی ان کے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے، اور اگر انہوں نے کہا تو ڈیفینیٹلی صحیح کہا ہوگا. ممکن آپ کے پاس بیک ڈور سے کسی طرح سے انفارمیشن ہو، یا خود اس چینل نے ایسی انفارمیشن شیئر کی ہو اپنے لیے ساتھ کہ بھائی ہم جب یہ ٹائم ٹیبلز بتاتے ہیں تو بلا وجہ نہیں بتاتے، یا انہوں نے ریسورس شیئر کیا ہو آپ کے ساتھ، تو یہ سارے معاملات ہیں. اور اگر اسی بات میں ایک اور اسی ضمن میں یہ بات ہے کہ بھائی کیا ائمہ اہل بیت نے بھی ہمیں اہبت ہونے کے لیے احتیاط برتنی؟ ڈیفینیٹلی ائمہ طاہرین نے بھی جو ہے اس پر اصرار کیا ہے، علماء کرام نے بھی اصرار کیا ہے کہ بھئی اپنی عبادت کو بچاؤ، اپنی عبادت کو سیکیور کرو، اس لیے کہ جو ہے نا الاشتغال، ہمارے پاس ایک اصول ہے الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، یعنی جب طے ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں تو پھر طے ہونا چاہیے کہ آپ نے ذمہ داری پوری کی ہے. تو وہ اطمینان اسی وقت آئے گا جناب علی جب آپ، اس کی سمپل مثال ہے میں آپ کو بتاؤں. فرض کر لیں آپ جاب کرنے جاتے ہیں اور 8 بجے کے بعد آپ کی تنخواہ گھڑی آئے گی، تو آپ کبھی بھی 8 بجے نہیں پہنچتے ہیں، آپ کوشش کر کے 7:55 پہ پہنچتے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ 5 منٹ ایکسٹرا تنخواہ کے حقدار قرار نہیں پاتے ہیں، وہ آپ کا جاب ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ 5 منٹ جو آپ ایکسٹرا انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایکچولی اپنی 8 بجے والی تنخواہ کو سیکیور کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور اگر 5 بجے تک آپ کو بیٹھنا ہے اور اس سے پہلے نکل جائیں گے تو تنخواہ کٹ جائے گی، تو آپ 5:05 میں نکلتے ہیں، تو وہ 5 منٹ آپ کے ایکسٹرا اوور ٹائم نہیں ملتا آپ کو. وہ 5 منٹ جناب علی آپ کے سیکیور کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی میں 5 بجے تک اپنی سیٹ پر موجود تھا اور میں کام کر رہا تھا. تو یہ روزہ اسی طرح سے دیکھیں، روزہ فجر تک کھانے کا نام نہیں ہے، روزہ فجر سے بھوکا سٹارٹ ہونے کا نام ہے. تو آپ چاہے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا بند کر دیں، 1 گھنٹہ پہلے کھانا بند کر دیں، دین آپ سے کوئی ضد نہیں کرتا. میں نے کل بھی بات کہی تھی 5 منٹ پہلے بند کریں کہ 10 منٹ پہلے بند کریں، بس جب فجر صادق کا وقت آئے تو آپ کی روزہ سٹارٹ ہو. کیا بات ہے. اگر یہی چیز جو صبح صادق اور انتہائی سحر کی معاملے میں ہے، کیا یہی چیز مغرب میں ہے کہ ہم احتیاط کی وجہ سے مغرب افطار دیر سے کرتے ہیں، یا عالم اسلام میں اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، 2 چیزیں اس کے اندر. دیکھیں مغرب میں روزہ جو پورا کرنا ہے، اس میں عالم اسلام میں، علماء میں اور مکاتب فکر میں ایک جو ہے وہ، اب اگر ہم موٹے موٹے اختلاف کی بات کریں تو یہ طے ہے کہ مغرب پر روزہ افطار کرنا ہے. مغرب کی ڈیفینیشن تمام عالم اسلام کے علماء نے جو ہے جس کو نظریے کو تسلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جیسے ہی سورج ڈوب گیا، اس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں غیاب قرص، یعنی جو سورج کی جو ایک طرح سے جو گولی ہے، یعنی جو گولا ہے، جو بھی کہہ لیں، جب یہ ڈس اپیئر ہو گیا تو جو ہے وہ مغرب ہو گئی. ہمارے بھی بعض علماء نے، پچھلے علماء میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اس کو، یعنی اگر 100% ریجیکٹ نہیں کیا، 100% ایکسیپٹ نہیں کیا تو 100% ریجیکٹ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک جو قوی نظریہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، صرف سورج کے ڈوبنے پر جو ہے وہ رات نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ذہاب حمرہ مشرقیہ، یعنی سرخی ختم ہو جائے، سرخی جناب علی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جائے. یعنی جب سورج ڈوب رہا ہے مغرب کے اندر تو ایک سمجھ لیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب ڈوب رہا ہوتا ہے تو آپ کو سرخی نظر آتی ہے. ایکچولی یہ سرخی جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس ٹون کے جو ہے وہ ویریئنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ادھر آپ کو 100% اندھیرا نظر آ رہا ہوگا، ادھر 100% سرخی نظر آ رہی ہوگی. اوپر کی طرف اٹھیں جناب علی تو یہاں سے سرخی کم ہوتی جائے گی، یہاں سے اندھیرا کم ہوتا جائے گا. تو پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، وہ سرخی شروع وہاں سے ہوتی ہے اور جا کر مغرب میں بیٹھتی ہے. تو وہ سرخی جب جناب علی جو ہے وہ درمیان تک آ جائے، صحیح، اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کا وقت کنفرم ہوتا ہے، جو اہل بیت کے مکتب فکر کے علماء کا خیال ہے اکثر کا. تو رزلٹ یہ ہے کہ تقریباً 8-9 منٹ کا فرق آ جاتا ہے مغرب کی اذان کے وقت کے اعتبار سے. تو پہلے ہی سمجھے کہ 10 منٹ کا وقت یہ ہو گیا، 10 منٹ سمجھ کر لیں. اس کے بعد پھر وہ احتیاط شروع ہوگی، پھر احتیاط شروع کہ یار بھئی احتیاط کرو، 4-5 منٹ دیر سے نماز پڑھو تاکہ کنفرم ہو جائے کہ نماز جو ہے وہ وقت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ اصل وقت تو مثلا 6 بجے ہوا ہی نہیں، اصل وقت تو ہوا ہی 6:10 پر ہے. اب ہم 6:10 میں بھی 3-4 منٹ کی احتیاط کریں گے. افطار میں بھی اسی طرح سے ہوگا. سحری کے وقت جو ہے وہ سحری 5 منٹ پہلے بند ہو رہی تھی، نماز بعد. افطار میں دونوں چیزیں 5 منٹ آگے چلی جائیں گی. تو فرض کرو 6:10 تو نہیں، 6:15 پہ نماز ہی پڑھو، یا فرض کر 6:15 پہ افطار بھی کرو. تو اس طرح سے دونوں سیکیور ہو جائیں گے.
اگر سوالات کی فہرست تو ابھی طویل ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. مغرب کی بات کر رہے ہیں اور مغرب کا وقت قریب ہے، تو آپ حضرات نے بھی افطار پہ جانا ہے اور ہمارے پاس بھی دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے بحر علم کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.